صحابی کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے سے عید منا رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں صحابہ نہیں مناتے تو ہم کیوں منائیں؟ ارے بابا صحابہ تو جمعہ کو عید مناتے ہیں. سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 52 جمعے آتے ہیں. کتنے؟ 52. ظالمو، سال میں 52 جمعے آئے اور تم عید مناؤ، جمعہ مبارک کہو، میسیجز شیئر کرو، مگر جب بات میلاد النبی کی آئے تو تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے کہ یہ کیسے عید بن گئی؟ جس طرح وہ عید بن گئی اس طرح بدرجہ اولا عید میلاد النبی بن گئی. چونکہ ساری عیدیں مصطفیٰ کی عید کے وسیلے سے، اگر مصطفیٰ نہ آتے تو یہ بقیہ عیدیں تمہیں کہاں سے ملتی، کیسے ملتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. وقال اللہ تبارک و تعالی فی المقام الآخر وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المنتجبین واولیاء امتہ وصلحاء ملتہ وعلینا معہم اجمعین. حاضرین محترم اور جبین اسلام کے فیس بک پیج پر لائیو سٹریمنگ کے تھرو اس محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شرکت کرنے والے تمام جملہ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ جل مجدہ کا بے انتہا لطف و احسان ہے کہ اس پاک ذات نے ہمیں آج ٹیم جبین اسلام کے 48 یعنی 48ویں ماہانہ یوتھ سیشن بعنوان محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج یوں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اور بالخصوص مجھ جیسے گناہگار اور کم علم فقیر کو اپنے محبوب محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی میں لب کشائی کرنے کی سعادت نصیب فرمائی. دوستان مکرم، آج کی یہ بزم جس عالی مرتبت ہستی کے لیے سجائی گئی ہے، اس بارگاہ اقدس میں اعلی حضرت الشاہ امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ محبت میں ڈوب کر یوں لکھتے ہیں: کروں تیرے نام پہ، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا. کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. دوستان مکرم، آج کی اس نشست کے لیے بندہ ناچیز نے کم و بیش 2 ہفتے قبل جس موضوع کی تیاری شروع کی تھی
وہ موضوع تو تھا حیات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر گزشتہ نماز جمعہ ایک مسجد میں ادا کی کہ جہاں پر جو قاری صاحب تھے، امام صاحب تھے، جو خطیب تھے، انہوں نے کم و بیش آدھا گھنٹہ خطبہ دیا، خطبہ جمعہ اردو میں۔ تو ان کے خطبہ کے دوران میں نے بار بار اس خواہش کا دل ہی دل میں اظہار کیا کہ شاید اب جا کر امام صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے کچھ کہیں گے، مگر ان کا پورا خطبہ ختم ہو گیا۔ انہوں نے سارا خطبہ روز مرہ کے شرعی احکامات پر صرف کر دیا، جبکہ تاریخ اغلباً 8 ربیع الاول کی تھی، یعنی تاجدار کائنات خاتم النبیین والامام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کائنات میں، اس زمین پر تشریف آوری میں محض 4 دن رہ گئے، اور امام صاحب کا پورا خطبہ ان کے حوالے سے تھا ہی نہیں۔ تو بڑا افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ اس سبب سے گزشتہ شب میں نے وہ جو سارا موضوع تیار کر رکھا تھا اسے بدلا، اور ساری رات لگا کر موضوع کو تبدیل کر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر آج کی نشست پر اسے وقف کر دیا۔ آج کی اس نشست میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں ہم اس پر ڈیبیٹ کریں گے، ڈسکس کریں گے۔ تو گفتگو جو ہے وہ میری طویل ہو سکتی ہے، تاہم گزارش یہ ہوگی کہ آپ احباب نے جم کر بیٹھنا۔ ماشاءاللہ جس طرح اب تک آپ لوگ جم کر بیٹھے رہے، استقامت کا پہاڑ بن کر بیٹھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بہت سارے سوالات کے جوابات باذن الہی آج کی اس نشست میں ملیں گے۔ وہ احباب جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اعتراضات اٹھاتے، ان احباب کے جو جید علماء کرام ہیں، ان میں سے میں چیدہ کو کوٹ کروں گا، ان کے بیانات پہلے آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری گفتگو آئے گی۔ یہاں پر میں بائی دا وے یہ بھی بتاتا چلوں کہ جن علماء کرام کے بیانات میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہوگا کہ ہم علماء کی شخصیات سے اختلاف رکھتے ہیں، ہرگز نہیں۔ علمی اختلاف ہر شخص کا، ہر عالم کا حق ہوتا ہے۔ ہماری پوری تاریخ میں اکابر ائمہ ایک دوسرے سے اختلافات رکھتے آئے، علمی اختلاف رکھنا جائز ہے، مگر اس کا ہرگز مطلب شخصی اختلاف نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر وطن عزیز کا ایک بڑا نام مفتی تقی عثمانی صاحب، اور دوسرا بڑا نام مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب۔ میں ان دونوں شخصیات کے بیانات کچھ یہاں پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ہم ان دونوں شخصیات کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، مگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر ان کے جو نظریات ہیں ان سے برملا اختلاف رکھتے ہیں، علمی اختلاف۔ مثال کے طور پہ مفتی تقی عثمانی صاحب حافظہ اللہ نے ایک موقع پر کراچی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اسلام کا رسموں سے کوئی تعلق نہیں، اسلام کا سیلیبریشن سے، کوئی دن منانے سے کوئی تعلق نہیں۔ اور انہوں نے کہا، میں کوٹ ان کوٹ کر رہا ہوں، یوٹیوب پر، فیس بک پر ان کے بیانات موجود ہیں، آپ جا کر میری باتوں کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر وہ آگے کہتے ہیں اپنی تقریر میں، چونکہ میرے پاس ابھی کوئی اسکرین ہے نہیں جو میں آپ کو دکھا دوں، ریکارڈ تو ہو، ریکارڈڈ لیکچر نہیں ہے، یہ لائیو جا رہا ہے، تو اس لیے میں آپ کو بتا سکتا ہوں، آپ بعد میں اس کو چیک کر لیجئے گا یوٹیوب پہ جا کے، فیس بک پہ جا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند، ان کا قول ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء دیوبند اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت اور عید میلاد النبی نہیں مناتے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی بعثت کا مقصد محض ان کی سیرت کی اتباع تھا، نہ کہ ان کی ولادت کے دن کو ایک رسم بنا لینا تھا۔ یہ ان کا قول ہے، آپ سب نے سن لیا۔ ابھی اس پر
قرآن و حدیث کی روشنی میں ساری ڈیٹیل آنے والی ہے، پہلے میں ان کے بیانات رکھوں۔ اب مرحوم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، ان کے بیان کو بھی میں کوٹ ان کوٹ ان کے الفاظ کو کوشش کروں گا ویسے ہی آگے بیان کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک نئی عید آ گئی ہے، یہ ان عاشقان مصطفیٰ کی اپنی ہی ایجاد کردہ روایات ہیں، ان کی اپنی ہی ایجاد کردہ بدعات ہیں، ان کی اپنی ہی ایجاد کردہ رسومات ہیں۔ کیا ان کا حکم دیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے؟ بس یہ سب انہی ایجاد کردہ روایات پر لگے ہوئے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور بیان میں ان کا کوٹ کرتا ہوں، یہ 3 بیانات ہو جائیں گے۔ تیسرا اور آخری بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ میری عمر پاکستان بننے سے کچھ عرصہ پہلے کی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں نے بچپن سے تو بس یہی دیکھا ہے کہ اس دن کو ہمیشہ 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، کہ اس دن حضور علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے۔ یہ جشن کہاں سے آ گیا؟ یہ تقریبات کہاں سے آ گئی؟ یہ 3 بیانات سن لیا آپ نے۔ اب آ جائیے قرآن و حدیث پر۔ سب سے پہلے ہم اپنی اعلیٰ ترین نماز پر غور کرتے ہیں۔ 5 وقتہ نماز ہم سب ادا کرتے ہیں، اور یہ اس درجے کی عبادت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندہ مومن اور بندہ کافر کے درمیان واحد فرق نماز کو چھوڑنے کا ہے۔ اب اتنی بڑی عبادت نماز، آئیے ذرا اس پر نگاہ ڈالتے ہیں کہ نماز کے جو فرائض ہیں، فجر کے کتنے فرض ہیں؟ 2، ظہر کے کتنے؟ 4، عصر کے 4، مغرب کے 3 اور عشاء کے 4۔ یہ جو ہم لوگ شب و روز 5 وقتہ نماز کے فرائض پڑھتے ہیں، یہ فرائض نماز بھی پیغمبروں کی یاد منانا ہے۔ یہ ہم پیغمبروں کی یاد مناتے ہیں۔ آپ کہیں گے حسن بھائی یہ آپ نے کہاں سے بات نکال لی؟ میں نے کہاں سے نکالی؟ کتب احادیث سے نکالی۔ محدث اعظم امام جلال الدین سیوطی، وہ اپنی حدیث کی کتاب الخصائص الکبریٰ میں روایت لاتے ہیں، اور امام طحاوی شرح معانی الآثار میں۔ آپ کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے نا سب کو؟ میں جو کتب کے نام دے رہا ہوں غور سے سن رہے ہیں، یہ بعد میں ریکارڈڈ بھی آ جائے گا، ویریفائی کر لیجئے گا۔ شرح معانی الآثار، اس کی آگے کتاب ہے کتاب الصلاۃ، اس میں حدیث نمبر لاتے ہیں 1014، 1014 امام طحاوی لاتے ہیں حدیث۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو فجر کے 2 فرض ہیں، یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تھی، جب توبہ آدم قبول ہوئی تھی تو آدم علیہ السلام نے اپنے مولا کا شکر ادا کرنے کے لیے بارگاہ خداوندی میں 2 رکعت نفل ادا کیے تھے۔ اللہ کو اپنے پہلے انسان، تخلیق کیے گئے انسان اور پیغمبر کی وہ ادا اتنی پسند آ گئی، فرمایا آدم آپ کی توبہ قبول ہوئی اور آپ نے شکرانے کے 2 نفل ادا کیے۔ آپ نے تو نفل ادا کیے، مگر قیامت تک میں آخری نبی کی امت کے لیے بھی اسی وقت یہ فرض بنا دیتا ہوں۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی اور آپ نے 2 رکعت فرض پڑھے تو وہ وقت فجر کا تھا۔ یہ فجر میں 2 فرض جو ہم پڑھتے ہیں وہ کس کی یاد ہے؟ قبولیت توبہ آدم کی علیہ السلام، ان کی یاد منانا ہے۔ پھر نماز ظہر کے 4 فرض پڑھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، آپ کو جب خالق کائنات نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت سے مشرف بافروز کیا، یعنی آپ کی بارگاہ میں جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی، کن کے ہاں ہوئی؟ ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء، کثرت کے ساتھ انبیاء آپ کی نسل میں ہوئے، اس لیے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ جد الانبیاء۔ تو جب اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے خوشی سے 4 رکعت فرض ادا کیے، نفل ادا کیے، نفل ادا کیے 4 رکعت، اور وہ وقت ظہر کا تھا۔ خالق کائنات کو ادائے ابراہیم پسند آ گئی
قیامت تک کے لیے وہ ہماری نماز ظہر کے 4 فرض مقرر کر دی. پھر نماز عصر کے 4 فرض. حضرت عزیر علیہ السلام پیغمبر ہیں، آپ کی وفات ہو گئی، 100 برس وفات رہی، 100 برس کے بعد آپ کو اللہ نے دوبارہ زندگی دی. اس کا ذکر سورۃ البقرہ کی آخری آیات میں آپ پڑھ سکتے ہیں. کتنے سالوں کے بعد زندگی ملی؟ عصر نو. 100 برس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام جب دوبارہ جی اٹھے تو خالق کائنات کی بارگاہ میں شکرانے کے لیے 4 رکعت نفل ادا کیے. وقت عصر کا تھا. یہی وجہ ہے کہ قیامت جب برپا ہوگی تو وقت عصر کا ہوگا، چونکہ انہیں دوبارہ زندگی ملی تو ہم لوگ بھی قبروں سے دوبارہ جو اٹھائے جائیں گے، وقت کون سا ہوگا؟ عصر کا ہوگا. اللہ کو دیکھیے اپنے پیغمبروں کی ادائیں کتنی پسند ہیں، اور یہاں پر دلیلیں مانگی جاتی ہیں کہ پیغمبروں کے دن کیسے رکھ لیے. جو نمازیں پڑھ رہے ہیں فرض نمازیں، وہ پیغمبروں کی یادوں پر مشتمل ہیں. آگے چلیے. اب جو نماز مغرب کے 3 فرض ہیں وہ آپ سن کر سب سرشار ہو جائیں گے. ابھی تک آپ کو کوئی نماز نفل کی جو نماز ہے وہ طاق اداد میں ملی ہے؟ کس میں ملی ہے؟ جفت اداد میں، 2 یا 4. حضرت ایوب علیہ السلام 18 برس، بعض روایات میں آتا ہے 20 برس، ان کو جلد کا مسئلہ تھا، سکن کا. ساری ان کی سکن خراب ہو چکی تھی. آپ نے برداشت کیا، صبر کیا. پیغمبروں کے صبر کی بھی عجب ہی ان کا منظر ہوتا ہے. 18 سے 20 برس صبر کرنے کے بعد جب حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے شفا یاب فرما دیا تو حضرت ایوب علیہ السلام نے 4 رکعت نفل کی نیت پڑھ لی، شروع کر دی نماز. تیسری رکعت پر پہنچے تھے، چونکہ 18 سے 20 برس کی بیماری تھی تو جسم پر کمزوری اتنی طاری ہو چکی تھی کہ تیسری رکعت کے بعد چوتھی کے لیے اٹھ نہ سکے. نامکمل تیسری پر ہی سلام مکمل کر دیا، نماز مکمل کر دی. اللہ نے فرمایا میرے ایوب، میرے محبوب ایوب، بے شک نامکمل ادا ہے مگر ادا اتنی پسند آئی ہے کہ قیامت تک کے لیے آخری امت بھی ان 3 رکعات کو بطور فرض پڑھے گی مغرب کے وقت. تو حضرت ایوب علیہ السلام کے نامکمل 3 نوافل ہمارے لیے نماز فرض کے 3 فرض بن گئے. اس کے بعد آخری جو نماز ہم فرض ادا کرتے ہیں ہر روز، عشاء کی. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ رب العزت کی مرضی سے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا، 40 دن تک پیٹ میں رہے مچھلی. اور جب باذن الہی اللہ کی مدد و نصرت سے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے 4 رکعت نفل پڑھے. وقت غروب آفتاب کے بعد کا تھا، عشاء کا تھا. اللہ رب العزت نے حضرت یونس علیہ السلام کے 4 شکرانے کے نفل امت مسلمہ کی نماز عشاء میں 4 فرض مقرر کر دی. جاتے کہاں بھاگتے پھرتے ہیں؟ ہم آپ کو قرآن و حدیث سے دلائل دیتے ہیں اور دلائل کے انبار لگ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ابھی ہم کہاں سے ہم نے بات شروع کی ہے؟ نماز سے. آگے آئیے. سال میں ایک بار حج ہوتا ہے، صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک بار فرض. حج ہو یا عمرہ ہو، احرام پہنتے ہیں نا. کیا ہے احرام؟ 2 سفید چادریں، اچھے بھلے سب کے لباس ہوتے ہیں، مختلف علاقوں کے مختلف خطوں کے خوبصورت لباس ہوتے ہیں، مگر جب حرم میں پہنچتے ہیں حکم ہوتا ہے کہ اپنے لباس بدل لو اور 2 سفید چادریں اوڑھ لو. مولا اس کی آخر حکمت کیا ہے؟ اس نے فرمایا یہ میں یاد مناتا ہوں اپنے محبوب پیغمبر ابراہیم کے لباس کی. میرے ابراہیم کا ساری زندگی یہی لباس رہا، 2 سفید چادر. میرے ابراہیم کے لباس کی یاد مناؤ قیامت تک اگر حج ادا کرنا ہے، عمرہ ادا کرنا. اس کے بعد آگے چلیے. حج کا سب سے بڑا رکن کون سا ہے؟ وقوف عرفہ، میدان عرفات میں اکٹھے ہونا. کس دن اکٹھے ہونا؟ 9 ذی الحج. ادھر 9 ہوتی ہے، ادھر 8 ہوتی ہے. ایک دن پیچھے ہوتے نا، تو ادھر 8 ہوتی، ادھر 9 ہوتی. تو 9 کو میدان عرفات میں اکٹھے ہوتے ہیں. کب سے کب تک؟ زوال سے مغرب تک اکٹھے ہونا. یہ حج کا سب سے بڑا رکن ہے.
اس کو کہتے ہیں وقوف عرفات۔ اگر آپ سے یہ چھوٹ جائے تو حج ادا نہیں ہوگا، یہ بات سب سمجھتے ہیں، جانتے ہیں۔ یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے وقوف عرفہ۔ اب مزے کی بات ہے، عرفہ یا عرفات، اس کا مطلب تمام عربی لغت کی کتب اٹھا لیں، اس کا مطلب ہے پہچاننا، ریکگنائز کرنا۔ تو عرفات کا جو میدان ہے، اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ وہ میدان ہے جہاں پر ایک دوسرے کو پہچانا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کن لوگوں نے پہچانا ایک دوسرے کو، کہ جن کے پہچاننے پر اس میدان کا نام اللہ نے عرفات رکھ دیا، اور قیامت تک اپنے حج کا سب سے بڑا رکن اسی میدان میں وقوف کو مقرر کر دیا۔ کہ وقوف عرفہ، جو میدان عرفات میں قیام کرنا ہوتا ہے، اور اس کو اللہ رب العزت نے حج کا کیا بنایا؟ رکن اعظم۔ یہ دراصل کن کی یاد ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جنت سے زمین پر بھیجا، تو وہ جو جگہ تھی اسے سراندیپ کہتے ہیں، سراندیپ، اور اس کا نیا نام سری لنکا ہے، انگلش میں جسے شری لنکا بولتے ہیں، سری لنکا۔ حضرت آدم علیہ السلام وہاں تشریف لائے، بی بی حوا سلام اللہ علیہا سرزمین عرب کے اطراف و اکناف میں تشریف لائے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آدم و حوا علیہم السلام عرفات کے میدان میں پہنچے، تو ایک دوسرے کو وہاں پر تلاش کر لیا، ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی، اس میدان کا نام عرفات رکھ دیا۔ فرمایا لوگو، میرے پیغمبر آدم علیہ السلام اور ان کی زوجہ محترمہ نے پتہ نہیں کتنے میلوں سفر کر کے ایک دوسرے کو ڈھونڈا ہے، ایک دوسرے کو پہچانا ہے، عرفہ کیا ہے، تو لہٰذا اس میدان کا نام عرفات ہے۔ جس طرح یہ چل کر یہاں پر آئے ہیں، تم بھی ساری کا جہاں پر زمین میں ہو حج ادا کرنا ہے تو چل کر یہاں پر پہنچو۔ 9 ذی الحج زوال سے لے کر مغرب تک تمہارا یہاں پر قیام ہوگا تو حج ادا ہوگا۔ تو وقوف عرفہ کو حج کا سب سے بڑا رکن بنا دیا۔ یہ بی بی حوا اور حضرت آدم علیہ السلام کے ایک دوسرے کو پہچاننے کی یاد منانا ہے۔ پھر آگے چلیے، کعبۃ اللہ میں ایک پتھر نصب ہے جسے کیا کہتے ہیں؟ حجر اسود۔ حجر اسود کہتے ہیں۔ اب سوچئے، حضور علیہ السلام کی ولادت سے پہلے بیت اللہ شریف میں کم و بیش 360 بت پڑے ہوئے تھے، پتھروں کے بنے تھے نا، پتھروں کے بت کعبۃ اللہ کے اندر تھے، اور شرکیہ کام ہوتے تھے دور جاہلیت میں۔ اسلام آیا، آقا علیہ السلام نے بیت اللہ کو پتھروں والے بتوں سے آزاد کیا۔ تو اسلام پتھروں سے آزادی دلانے آیا تھا، پتھروں کی پوجا پرستش، مگر ایک پتھر ایسا ہے کہ اسے کعبۃ اللہ میں پلیس کروا دیا، رکھوا دیا، اسے حجر اسود کہتے ہیں۔ اب یہاں پر حدیث مبارکہ لاتا ہوں، صحیح مسلم۔ جو لوگ علم رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ اعلیٰ درجے کی حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم، کتاب الحج۔ حدیث کا نمبر ہے 3069، 3069۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے اسی پتھر کو چومنے کے لیے، بوسہ دینے کے لیے، تو آ کر فرماتے ہیں اے حجر اسود، انی اعلم انک حجر، میں جانتا ہوں کہ تو صرف پتھر ہی تو ہے، اعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، تجھ سے نہ تو مجھے کوئی فائدہ ہونا ہے اور نہ کوئی نقصان ہونا ہے۔ ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقبلک ما قبلتک، سن لے اے حجر اسود، تو صرف پتھر ہے، نہ تجھ سے کوئی فائدہ ہونا ہے نہ تجھ سے کوئی نقصان ہونا ہے۔ اگر میں نے اپنے پیارے آقا کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا، تجھے صرف اس لیے چوم رہا ہوں، اپنے آقا کی یاد منا رہا ہوں۔
میں اپنے چشم زدن میں اپنے آقا کے لبوں کا تخیل لا رہا، جب میرے آقا کے لب، مبارک لب تجھ پر لگے تھے، تجھے چوما تھا میرے آقا نے، میں چشم تصور میں اپنے آقا کا چومنا لا رہا ہوں اور تجھے چوم رہا ہوں۔ تیری کیا حیثیت؟ تجھے آقا نے چوما، ہم آقا کی یاد میں تجھے چومتے۔ یہ ہے عقیدہ فاروق اعظم۔ جو لوگ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شرعی حیثیت پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، شب و روز کانفرنسز کرتے ہیں صحابہ کرام کے نام کی، آئیے صحابہ سے سیکھیے۔ آگے چلیے، یہ حجر اسود کے حوالے سے آ گیا۔ اب میں یہاں پر روایت لانے لگا ہوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ، اور اس روایت سے پہلے سورۃ البقرہ کی وہ آیات جو میں نے اپنی گفتگو کی ابتدا میں تلاوت کی تھی ان پر پہلے بات کرتے ہیں۔ وہ میں نے آیہ مبارکہ نمبر 125، 127، 28 اور 29 تلاوت کی تھی۔ آپ حرم کعبہ میں دیکھتے ہیں کہ ایک پتھر اور بھی نصب کیا ہوا ہے، ایک تو کعبۃ اللہ میں ہے، اسے حجر اسود کہتے ہیں، ایک ساتھ ہی ایک اور پتھر پڑا ہے، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ اس پتھر پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشانات ثبت ہیں، آج بھی موجود ہیں۔ اب ذرا ان قدموں کے نشانات کی حکمت پر جاتے ہیں، بیک گراؤنڈ پر جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی وہ جو میں نے آیات کوٹ کی، یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 125 میں، فرماتا ہے وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ، ہم نے اپنے حرم کو، گھر کو تمام بنی نوع انسان کے لیے رجوع کی جگہ بنا دیا، عبادت کی جگہ بنا دیا کہ یہاں آ کر حج ادا کرو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کا قرب حاصل کرو۔ اور اپنے گھر میں ایک مقام رکھ دیا، من مقام ابراہیم مصلی، آؤ اس مقام کے ارد گرد آ کر 2 رکعت نفل پڑھو، یہ تمہارے حج کا اور عمرے کا رکن ہے، 2 رکعت نفل پڑھو۔ اب بتائیے اس کے ارد گرد اطراف و اکناف میں 2 رکعت نفل پڑے بغیر کسی کا چارہ ہے؟ اگر کسی کو جگہ نہ ملے، وہ جتنا بھی قرب پالے، نیت کر کے مقام ابراہیم کی نفل پڑے گا، لیکن نیت لازمی ہے۔ جیسے حجر اسود کا بوسہ ہر کوئی نہیں دے سکتا، دور سے اشارہ کر کے دے دیتا ہے، نیت لازمی ہے، رکن ہے یہ حج کا۔ تو مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل کر دیے، اور قرآن مجید میں فرما دیا مقام ابراہیم مصلی، ادھر آ کر نماز ادا کرو۔ اس کے بعد آیہ نمبر 127 میں نے نہیں، کسی انسان نے نہیں، خالق کائنات نے، جس کا کلام مجید ہے، اس نے ہمیں حکمت بتائی کہ لوگوں یہ جو مقام ابراہیم کو اتنی فضیلت دے رہا ہوں، اس کا سبب کیا، اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، جب میرے محبوب ابراہیم اور ان کے بیٹے لفت جگر اسماعیل میرے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، تو انہوں نے تعمیر کعبہ جب کر لی تو دعا کی ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہماری طرف سے یہ مزدوری قبول فرما، یہ جو ہم نے محنت کی ہے، تیرا گھر تعمیر کیا ہے مولا، تقبل منا، ہم سے یہ قبول فرما لے۔ باری تعالیٰ کو بڑا ناز آیا، فرمایا میرے محبوب پیغمبروں، تمہیں تمہاری مزدوری کا صلہ دینا ہے، بتاؤ کیا مانگتے ہو؟ فرمایا مولا کیا مانگنا ہے؟ یہ مانگتے ہیں تجھ سے وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، اے ہمارے رب ہمیں بھی مسلمانوں میں شامل فرما۔ معنی یہ ہے کہ سر تسلیم خم کرنے والا بنا، ہمیشہ اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور انہیں بھی امت مسلمہ یعنی سر تسلیم خم کرنے والا بنانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آیہ مبارکہ نمبر 129 میں ان کی دعا جاری ہے۔ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کہ مولا ایک شے تجھ سے اور مانگتے ہیں، بس ایک شے۔ کیا مانگتے ہیں؟ ربنا وجعلنا، جو آخری پیغمبر ہوں گے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، معذرت کے ساتھ، ربنا وابعث رسولا فیہم رسولا منہم،
ہماری ہی امت میں آخری رسول کو بھیج دینا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی اور ساری محنت کا یہ صلہ مانگا، کعبۃ اللہ کی تعمیر کا یہ صلہ مانگا کہ آخری پیغمبر کو ہماری نسل میں بھیجنا۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ تعمیر کر لیا اور یہ دعا مکمل کر کے اپنے پتھر سے نیچے اترے، اس پتھر پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، اور وہ پتھر آج تک کیا بن گیا؟ مقام ابراہیم، مقام ابراہیم بن گیا۔ وہ دور تو تھا ہی پتھریلے راستوں کا۔ اس دور میں یہ ویل فرنشڈ اور ویل مینوفیکچرڈ اور اس طرح کے تعمیر کردہ روڈز تو نہیں تھے، کنسٹرکٹڈ روڈز تو نہیں تھے، سڑکیں نہیں تھیں، وہ سارے راستے پتھریلے ہی ہوا کرتے تھے، چٹانی راستے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہ جانے اپنی عمر بھر کتنے پتھروں پر قدم رکھا ہوگا، مگر اس روئے زمین پر کسی پتھر کو وہ شرف نہیں ملا جو شرف اس مقام ابراہیم والے پتھر کو ملا۔ تو اللہ نے خود اس کی حکمت اور راز سے پردہ اٹھا دیا انہی آیات میں، جب پہلے فرمایا کہ مقام ابراہیم پر آ کر نماز پڑھو، تو آیہ مبارکہ نمبر 129 میں فرما دیا کہ اس مقام ابراہیم کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم نے میلاد مصطفیٰ کی دعا کی تھی۔ میرے مصطفیٰ کو اپنی اولاد میں مانگا تھا، تو میلاد مصطفیٰ کی یاد ایسے منائیں گے کہ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ثبت کر دیں گے اور قیامت تک اس مقام ابراہیم کو فضیلت کی جگہ بنا دیں گے۔ سو مقام ابراہیم خود بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائے ابراہیم کی یاد منانا۔ یہ آپ کو میں نے حج کے ارکان بتا دی۔ آگے چلیے، جو میں نے کہا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایات۔ صحیح بخاری اس میں حدیث مبارکہ کا نمبر آتا ہے 2005 اور 2004۔ پھر اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث کا نمبر آتا ہے 1131، متفق علیہ روایت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت لاتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہم السلام، یہ دو صحابہ روایت لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ کانا یوم عاشورا، یہ کتاب سیام عاشورہ، جو عاشورہ کے روزے 9-10 محرم، اس سے متعلق حدیث مبارکہ۔ اب دیکھیے، حضور علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں تو ابھی کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا نا، وہ تو بعد کا واقعہ، مگر آقا علیہ السلام عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے 10 محرم کا۔ تو اس کی وجہ ہم تلاش کرتے ہیں وہ کیا تھی؟ 10 محرم کا روزہ کربلا کے واقعہ سے بھی پہلے کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو صحابہ فرماتے ہیں ہم نے سنا آقا علیہ السلام سے، آقا نے فرمایا کان یوم عاشورہ، یہ جو عاشورہ کا دن ہے، یوم تو عظمہ الیہود وتتخذوہ عیدا، امت مسلمہ سے پہلے یہودی لوگ وہ اس دن کو عید کے طور پر مناتے تھے۔ کس دن کو؟ عاشورہ کے دن کو، 10 محرم کو عید کے طور پر مناتے تھے۔ اب عید کے طور پر کیوں مناتے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس لیے مناتے تھے ھذا یوم صالح، یہ بڑا بزرگی کا دن ہے۔ کیوں بزرگی کا دن ہے؟ ھذا یوم نجى اللہ بنی اسرائیل من عدوہم فصام موسیٰ، چونکہ اس دن اللہ نے قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلائی تھی۔ جب فرعون پیچھے تھا قوم موسیٰ کے، تو فرعون کے لشکر کو اللہ رب العزت نے غرق کر دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فتح یابی دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس خوشی میں، فتح کی خوشی میں، وہ کیا کرتے تھے؟ اس دن کو عید مناتے تھے اور اس دن کا بطور خاص روزہ رکھتے تھے۔ تو روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام خود بھی اس دن روزہ رکھتے اور اپنے صحابہ کو حکم دیتے کہ عاشورہ کا روزہ بطور خاص رکھا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس دن کو عید کے طور پر مناتے ہیں کون؟ یہودی مناتے ہیں، اور یہ دن کون سا ہے؟ یوم موسیٰ۔
حضرت موسیٰ کی فتح یابی کا دن ہے، اور عید مناتے ہیں بنی اسرائیل والے یہودی، روزہ رکھتے ہیں، مگر ہمارے آقا علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ کی یاد میں روزہ رکھتے۔ تو یہ سنت مصطفیٰ آ گئی کہ جس دن اللہ کی خاص نعمت ملے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، فتح ملی، وہ روزہ رکھتے تو آقا علیہ السلام بھی اس دن کا روزہ رکھتے۔ اب یہاں پر امام جلال الدین سیوطی وہ اپنی کتاب حسن المقصد فی عمل المولد کے صفحہ نمبر 63 پر روایت لاتے ہیں امام ابن حجر عسقلانی، یہ محدث ہیں، اور جتنے اعلیٰ محدثین ہیں ان کی اسناد میں ان کا نام آتا ہے، امام ابن حجر عسقلانی۔ انہوں نے صحیح بخاری کی شرح بھی لکھی دی ہے، یہ شارح بخاری، اس درجے کے امام۔ امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں اسی حدیث کی روشنی میں، وہ کہتے ہیں اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جب خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم موسیٰ منایا تو ہم مسلمان یوم محمد کیوں نہ منائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ فرماتے ہیں یوم موسیٰ کا حکم قرآن میں تو نہیں آیا کہ مناؤ، اللہ نے تو سارا واقعہ بیان فرمایا کہ کیسے فرعون سے نجات ملی تھی، مگر آقا علیہ السلام حضرت موسیٰ کی خوشی میں وہ دن مناتے تھے۔ جب حضور یوم موسیٰ مناتے ہیں تو ہم مسلمان یوم مصطفیٰ کیوں نہ منائیں، خود ان کا دن کیوں نہ منائیں۔ یہ امام ابن حجر عسقلانی محدث کہہ رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹے درجے کے امام نہیں۔ اب اس کے بعد آگے چلیے، ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ایک روایت میں آتا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک جملہ کہا۔ یہ روایت بھی صحیح بخاری میں آتی ہے، کتاب الایمان، حدیث کا نمبر ہے 58، اور جامع ترمذی میں حدیث کا نمبر ہے کتاب التفسیر کے تحت 3044 3044۔ یہودی نے حضرت عبداللہ ابن عباس ایک روایت میں اور ایک روایت میں حضرت عمر فاروق سے کہا کہ تم لوگوں کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے سورۃ المائدہ میں، اور وہ کون سی آیت ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم آیاتی، کہ ہم نے آج کے دن تم پر اپنا دین مکمل کر دیا اور اپنی آیتیں تمام کر دی، اپنی نعمتیں تمام کر دی۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ آیہ مبارکہ اگر تلاوت کے دوران غلطی ہوئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں۔ تو اس یہودی نے کہا کہ یہ آیہ مبارکہ جو آپ کے قرآن میں نازل ہوئی ہے، اگر یہ ہماری تورات میں نازل ہوتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ اب میں حدیث کا عربی متن کوٹ کرنے جا رہا ہوں، حوالہ سن لیا، مستند حدیث ہے، حدیث صحیح۔ قال قرأ ابن عباس علیہ السلام، وہ یہودی آیا، وَعِنْدَهُ یہودیہ، ان کے پاس آیا، فقال، کہنے لگا، لو انزلت هذه الآیۃ علینا، اگر یہ آیت ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ لَاتَّخَذْنَا یومها عیدا، ہم اس دن کو عید کے طور پر مناتے۔ وقال ابن عباس، اب حضرت عبداللہ ابن عباس بول اٹھے، صحابی حضور علیہ السلام کے چچا زاد کزن، انہوں نے فرمایا، اے یہودی تم ایک عید کی بات کرتے ہو، فَإِنَّهَا نَزَّلَتْ فِي يَوْمِ عِيدَيْنِ، ہم تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے اس دن دو عیدیں مناتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی روایت، میں دوبارہ عربی کوٹ کرتا ہوں۔ وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں نے بیان پڑھا تھا، انہوں نے کہا یہ عید کہاں سے آ گئی؟ یہ حدیث بخاری سے آ گئی، حضرت عبداللہ ابن عباس سے آ گئی۔ وہ خود فرما رہے ہیں فَإِنَّهَا نَزَّلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدَيْنِ، ہم تو پہلے سے ہی اس دن کو دو عیدیں مناتے ہیں۔ کون کون سی؟ فی یوم الجمعہ وفی یوم العرفہ، کہ ایک تو یہ آیہ مبارکہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، جمعہ ہمارا عید کا دن ہے۔ اب یہ تیسری عید آ گئی۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں اسلام میں صرف دو عیدیں، بڑا زور لگاتے ہیں دو عیدیں، یہ حدیث بخاری سے تیسری عید آ رہی ہے جمعہ۔ وہ فرماتے جمعہ تو ہماری پہلے سے عید ہے، اور عرفات کا میدان وہ جو میں پہلے بتا چکا ہوں 9 ذی الحجہ کا، وہ کہتے ہیں وہ بھی عرفات بھی ہمارا حج کا مقام اور عید کا دن۔ وہ کہتے ہیں ہم تو دو عیدیں مناتے ہیں اس دن۔ اب سوچئے کیا قرآن میں آیا ہے کہ جمعہ عید کا دن، کہ اللہ نے حکم دیا جمعہ کو عید مناؤ؟
صحابی کہہ رہے ہیں ہم تو پہلے سے عید منا رہے ہیں. وہ جو کہتے ہیں صحابہ نہیں مناتے تو ہم کیوں منائیں؟ ارے بابا صحابہ تو جمعہ کو عید مناتے ہیں. سال میں کتنے جمعے آتے ہیں؟ 52 جمعے آتے ہیں. کتنے؟ 52. ظالمو، سال میں 52 جمعے آئے اور تم عید مناؤ، جمعہ مبارک کہو، میسیجز شیئر کرو، مگر جب بات میلاد النبی کی آئے تو تکلیف ہو جائے، پریشانی ہو جائے کہ یہ کیسے عید بن گئی. جس طرح وہ عید بن گئی اس طرح بدرجہ اولا عید میلاد النبی بن گئی، کیونکہ ساری عیدیں مصطفیٰ کی عید کے وسیلے سے. اگر مصطفیٰ نہ آتے تو یہ بقیہ عیدیں تمہیں کہاں سے ملتی، کیسے ملتی؟ تو یہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جمعہ کا دن عید ہے. اب یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی یہ تو حسن بھائی نے بڑی ٹرک لگائی ہے اور ایک صحابی کا قول نقل کیا ہے. حضور علیہ السلام کا فرمان لے کر آئیں. آئیے حضور علیہ السلام کا فرمان لاتے ہیں. جمعہ کے عیدوں نے سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ. ویسے حیرت کی بات ہے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں، بڑی توجہ سے سن رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. حضور علیہ السلام کی محبت میں بیٹھے ہیں، علمی گفتگو ہو رہی ہے مگر اٹھتے نہیں ہیں، بیٹھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے. آپ سب کا آنا قبول فرمائے. آپ سب کو اپنی خوشیوں سے مالا مال فرمائے اور نعمتوں سے مالا مال فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ یہ جو عید کا دن ہے جمعہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا سنن ابن ماجہ کتاب اقامت الصلاۃ جلد 1 حدیث کا نمبر ہے 1098 1098. کتاب اقامت الصلاۃ، کتاب کا نام بتایا. ویب سائٹ پر جانے کی بجائے کتاب ڈھونڈیں، خود سنن ابن ماجہ ڈائریکٹ اسے کھولیں، عربی متن، اور آپ کو حدیث مل جائے گی 1098 نمبر. اس کے علاوہ امام طبرانی المعجم الاوسط میں لاتے ہیں، امام احمد بن حنبل مسند میں لاتے ہیں، حدیث سے صحیح. حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی، آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہے آقا نے فرمایا ان ھذا این یوم الجمعۃ ھذا یوم عید. یہ فرمان مصطفیٰ ڈائریکٹ آ گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ بے شک جو جمعہ کا دن ہے ھذا یوم عید، یہ یاد رکھ لیں اور کچھ نہیں تو آج کی نشست میں کم از کم یہ 3 الفاظ یاد رکھ لیں. ھذا یوم عید، یہ جمعہ کا دن عید کا دن ہے. فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جس کو جمعہ کا دن نصیب ہو نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے اور خوش ہو کر اجتماع کا انعقاد کرے. اب وہ جو 2 عیدوں والے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ اب یہاں پر بائی دا وے میں یہ بھی مسئلہ حل آپ کے لیے کر دیتا ہوں. دیکھیے جو 2 عیدیں ہیں نا، الفطر اور الاضحیٰ، وہ واجب عیدیں. وہ کون سی عیدیں؟ وہ واجب عیدیں، وہ عید وجوبی. ان کے علاوہ جو دن بھی آپ عید کہہ دیں، عید کا مطلب ہے خوشیوں کا دن. آپ جس دن کو بھی عید کہیں گے وہ واجب کے درجے میں تو نہیں جائے گا، واجب سے نیچے نیچے وہ رہے گا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہی حیثیت ہے جس طرح جمعہ کی عید کی حیثیت. اب جمعہ کو آپ کس عید کی کیٹیگری میں فٹ کریں گے؟ لا محالہ واجب عید میں تو نہیں فٹ کریں گے. وہ 2 عیدیں ہیں. یہ عید فرحت ہے، یہ خوشیوں کی عید ہے. اب یہاں پر سوال آ جائے گا کہ حسن بھائی آپ نے جمعہ کا عید ہونا ثابت کر دیا، اس کا راز بھی اٹھا دیں، پردہ اٹھا دیں کہ جمعہ کو عید کس نے بنایا، کس سبب نے بنایا. آئیے اب یہ جو حدیث مبارکہ کوٹ کرنے جا رہا ہوں یہ آپ لوگوں کی عمر بھر کے لیے کام آئے گی، عمر بھر کے لیے. جہاں کہیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بات ہو، اگر یہ ایک حدیث آپ یاد رکھ لیں کہیں پر آپ دلائل میں شکست نہیں کھا سکیں اور حضور علیہ السلام کے میلاد کے دن کا آپ دفاع کریں گے ڈٹ کر. یہ ہمارے آقا کا دن ہے. اگر ہم اس دن کا دفاع نہیں کر سکتے، اس دن کی شرعی حیثیت کو ثابت نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیے ہمارا مسلمان ہونا کہاں گیا؟ اب حدیث مبارکہ جو آپ کو پیش کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں، سنن ابی داؤد صحائح 6 کی کتاب، کیا نام ہے؟ سنن ابی داؤد جلد 1 کتاب الصلاۃ. حدیث مبارکہ کا نمبر ہے 1047 1047. اتنا یاد رکھ لیں سن 47 میں پاکستان بنا ہے.
یہ 1047، ٹھیک ہے 1047 سنن نبی داؤد، سنن ابن ماجہ 1085 حدیث کا نمبر۔ اس کے علاوہ سنتے چلے آئیں کن کن محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے جو میں اب بیان کرنے جا رہا ہوں۔ امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، امام بہقی نے روایت کیا، امام ابن ابی عاصم نے روایت کیا، امام ابن ابی شیبہ نے روایت کیا، امام ابن خزیمہ نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، امام دارمی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، امام ذہبی نے روایت کیا، امام نووی نے الاذکار میں روایت کیا۔ یہ میں نے آپ کو 10 سے زائد کم و بیش محدثین کے نام آپ کے سامنے رکھے۔ پوری تاریخ، ہماری علمی تاریخ ان کتابوں کے ناموں سے بھری پڑی، یہ وہ نام رکھے ہیں آپ کے سامنے، سب روایت کرتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ اس حدیث پر کسی مسلک کا کوئی اختلاف نہ کبھی تھا، نہ کبھی آج کے دن تک ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ حدیث متفقہ ہے، سب مانتے ہیں اس کو، اہل سنت بھی مانتے ہیں، اہل تشیع بھی مانتے ہیں، حتیٰ کہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں۔ حدیث ایسی ہے، کیا ہے حدیث؟ اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پوری جمعہ سے متعلق، ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یہ جمعہ کا دن تمہارے تمام دنوں میں سب سے افضل دن۔ صحابہ کے ذہنوں میں آیا آقا یہ جمعہ کا دن آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا عید کا دن، آج فرما رہے ہیں افضل دن، مان لیا آقا عید کا دن، مگر اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سن لو، قیامت تک کے لانے والے لوگ سن لیں کہ جمعہ کو عید کس وجہ نے بنایا، کس سبب نے بنایا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا فیہ خلق آدم وقبض، چونکہ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن وفیہ قبض، اور اسی دن آپ کی روح قبض کر لی گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات بھی جمعہ کے دن ہی ہوئی تھی۔ اب میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ سب کی، غور سے سنیں، کون فرما رہے ہیں؟ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ فیہ خلق آدم وفیہ قبض قبض، ان کی روح قبض کر لی گئی اسی دن آپ کی تخلیق ہوئی، چونکہ والدین تو نہیں تھے اس لیے حدیث میں کیا لفظ آئے؟ خلق، تخلیق ہوئی۔ مگر سادہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہم کیا لفظ بول سکتے ہیں کہ آپ کی پیدائش ہوئی، پیدائش ہی ہوئی نا، ولادت ہوئی۔ تو جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت بھی ہوئی اور وفات بھی ہوئی۔ تو وہ جو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں کہ جی 12 وفات کے طور پر تو منانا ٹھیک ہے کہ اس دن وفات ہوئی آقا علیہ السلام کی، خوشی کہاں سے آ گئی، جشن کہاں سے آ گیا کہ اس روز تو آقا کی وفات ہوئی ہے؟ ارے بابا، جس طرح آدم علیہ السلام کی ولادت اور وفات کا ایک دن جمعہ عید ہو سکتا ہے، اسی اصول پر رہتے ہوئے 12 ربیع الاول آقا کی ولادت اور وفات کا ایک ہی دن ہو کر بدرجہ اولا عید ہو سکتا ہے۔ اور سوچئے جمعہ کن کی ولادت ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، پہلے پیغمبر کی ولادت اور وفات کا دن ان کی اپنی امت میں بھی عید رہا، سارے پیغمبروں کی امت میں عید رہا، حتیٰ کہ آخری نبی جن کی امت میں پیدا ہونے کی دعا خود آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ آپ لوگوں کے لیے حیرت کی بات ہوگی، آخری نبی کا مقام ایسا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب آدم و حوا علیہ السلام بی بی حوا کا نکاح ہونے لگا تو خالق کائنات نے فرمایا درود شریف پڑھ لو، تمہارا نکاح ہو گیا۔ ارے جن کے درود شریف کے صدقے سے آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کا نکاح ہوا، اور اس نکاح سے ہم سب آج حلالی ہوئے، اس نکاح سے حلالی ہوئے نا، اس نکاح کا وسیلہ کون ہے؟ جس نکاح سے ہم سب حلالی بنے پھرتے ہیں، حلالی بن کر تقریریں کرتے ہیں، اسٹیجوں پر اچھلتے ہیں،
جن کے نکاح کے وسیلے سے ہمیں ہلالی ہونا شرط ملا، ان کا نکاح خود کن کے وسیلے سے ہوا؟ حضور علیہ السلام کے درود و سلام کے وسیلے سے ہوا۔ ان کا دن، حضرت آدم کا دن تو عید ہو، ان کی اپنی امت میں بھی، ساری امتوں میں بھی، آخری امت میں بھی، قیامت تک کے لیے عید کا دن ہو، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا دن آپ کی اپنی ہی امت میں عید نہ ہو۔ ارے ظالموں، کیا بات کرتے ہو، کس طرف جاتے ہو؟ وہ اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان نے کیا خوب فرمایا تھا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی۔ ظالموں، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، اور کچھ نہیں تو دیکھو تو صحیح ہم کن کا دن منا رہے ہیں، دیکھو تو صحیح یہ بچے کن کا ذکر کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے، کن کا ذکر ہو رہا ہے، جن کے لیے کائنات تخلیق کی گئی، اور تم ان کے دن پر اعتراضات اٹھاتے ہو، ان کے دن پر دلیلیں مانگتے ہو۔ ارے وہ مسلمان ہی کیا جو اپنے پیغمبر کے دن منانے کے لیے بھی دلیل مانگے۔ یعنی یہ بات کوئی دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی نہیں گئی، دائرہ اسلام سے خارج کرنے والی معاذ اللہ نہ ہمارا مزاج ہے، نہ ہم نے ایسی کوئی بات کہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کا بھی تو کوئی ظرف ہونا چاہیے، ایک مسلمان کا بھی تو کوئی سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ ارے مسلمان جن کا کلمہ پڑھے ان کا دن منانے کے لیے دلیلیں مانگے، ان کا دن منانے کے لیے بحثیں کرے، ان کا دن منانے کے لیے جھگڑے کرے، کوشش کرے کہ بس کسی نہ کسی طرح سے میرے پیغمبر کا دن نہ منایا جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم اسلام پر تو بات نہیں کرتے، مگر آپ کا ایمان کہاں گیا خود فیصلہ کرتے۔ ایسے لوگوں اسلام پر ہم بات نہیں کر سکتے، جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان، اور ہم اسے مسلمان مانیں گے، یہ ہم پر فرض ہے، آقا علیہ السلام کا حکم، اور ہم اپنے آقا کے حکم کے آگے سر نگوں کیے ہوئے۔ سو جمعہ عید کا دن ہے، کس سبب سے؟ کہ ولادت و وفات آدم کا دن ہے، تو جب وہ عید ہو سکتا ہے تو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کر عید نہیں ہو سکتا؟ یہاں تک بات سمجھ گئے؟ کسی کو کوئی مسئلہ؟ اب میں گفتگو کو بالکل آخر پر لے جاتا ہوں۔ بائی دا وے، آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں، جو احباب اعتراضات اٹھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو حرم میں، عرب میں، وہاں تو نہیں منایا جاتا یہ دن، مکہ مدینہ تو یہ بس پاکستان میں منایا جاتا ہے، انڈیا میں منایا جاتا ہے۔ ٹھہرے، آپ کے لیے بھی ہم عرب کے ہی ایک امام کی کتاب لاتے ہیں، امام محمد بن جہر اللہ القرشی۔ آپ کی کتاب کا نام ہے الجامع اللطیف، تاریخ عرب پر اور تاریخ مکہ پر سب سے بڑی کتاب، مکہ کی تاریخ پر سب سے بڑی کتاب ہے الجامع اللطیف، امام محمد بن جہر اللہ القرشی۔ اس کتاب میں آپ لاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن ہے، یہ سال ہر سال مکہ میں بھی منایا جاتا تھا اور مدینہ میں بھی منایا جاتا تھا۔ اسی فرمان کو امام ابن حجر مکی بھی کوٹ کرتے ہیں، امام ابن حجر مکی محدث، وہ بھی کوٹ کرتے ہیں فتاوی حدیثیہ۔ پھر اسی گفتگو کو امام ذہبی السیر الاعلام والنبلاء میں بھی کوٹ کرتے ہیں اسی بات، حتیٰ کہ یہاں تک آتا ہے کہ ملک شام میں جہاں پر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رہتے تھے، کہاں رہتے تھے؟ شام میں، اور آپ نے کیا فتح کیا؟ القدس، یروشلم، القدس، فلسطین، جہاں پر آج ہم مسلمانوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح بھونا جا رہا ہے، وہ القدس جس شیر نے فتح کیا، آئیے ذرا ہم جانیں اس شیر کا خاندان کیسا تھا۔ روایات میں آتا ہے، میں آپ کو حوالہ دے چکا ہوں، کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کا پورا خاندان ملک شام میں ڈنکے کی چوٹ پر عید میلاد النبی منایا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، حتیٰ کہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ اب جو حوالہ دے رہا ہوں نا، یہ غور سے سنیے گا، یہ اس شخصیت کا حوالہ ہے کہ جن کو پڑھے بغیر مکہ مدینہ میں کوئی عالم نہیں بن سکتا۔ امام ابن کثیر
جن کی تفسیر کی سب سے بڑی کتاب ہے تفسیر ابن کثیر، آپ کو حافظ ابن کثیر بھی کہتے ہیں، اہل عرب کے جید ان کی سند ہے، عرب کے علماء ان کو پڑھے بغیر عالم نہیں بنتے۔ امام ابن کثیر وہ اپنی کتاب البدایہ والنہایہ اس کے صفحہ 18 پر لاتے ہیں، سن رہے؟ البدایہ والنہایہ کے صفحہ 18 پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی، کون بہنوئی؟ ان کا نام تھا شاہ ابو سعید المظفر۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی شاہ ابو سعید المظفر، ان کے حوالے سے امام ابن کثیر، عربوں کے امام، محدث، مفسر، وہ کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ملک شام کا سب سے بڑا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح مناتے تھے کہ 5000 بکرے ذبح کرواتے۔ کتنے؟ 5000۔ کوئی یہ نہ کہہ دے، آج کل بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ کہانیاں آپ بتاتے ہیں، یہ کہانی نہیں ہے بابا، امام ابن کثیر بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ امام ابن کثیر، وہ کہتے ہیں کہ 5000 بکروں کی قربانی ہوتی، کس کے لیے؟ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملک شام کی سڑکوں پر سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان 1,00,000 برتن لگواتا، 1,00,000 برتن ضیافت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، اور 30,000 تھال لگواتا، تھال 30,000 تھال، 1,00,000 برتن اور 5,000 بکرے ذبح ہوتے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عربوں کے سب سے بڑے امام۔ ایسا کیوں تھا؟ آئیے، ہمارے آقا نے کیا خود بھی اپنا یوم میلاد منایا تھا کہ نہیں؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ السلام پیر کا روزہ رکھتے۔ کس دن کا روزہ رکھتے؟ پیر کا روزہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے روزے کی کیا حکمت ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فیہ خلق، چونکہ اس دن میری تخلیق ہوئی تھی، اس دن میری ولادت ہوئی تھی، ولدت، فیہ ولدت، اس دن میری ولادت ہوئی تھی، تو ولادت کے سبب سے میں اس دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو جب آقا علیہ السلام نے خود اپنا یوم میلاد کیسے منایا؟ روزہ رکھا۔ اب دوسری روایت، ایک تو روزہ رکھتے اور دوسرا آقا علیہ السلام بھی بکروں کو ذبح فرما کر ضیافت فرماتے، کھانا کھلاتے۔ یہ وجہ تھی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا خاندان بھی بطور خاص بکرے ذبح کر کے ضیافت کا اہتمام فرماتا، کھانے کا اہتمام فرماتا، چونکہ یہ خود آقا علیہ السلام کی اپنی سنت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ امام طبرانی المعجم الاوسط میں حدیث کا نمبر لاتے ہیں 994، 994، 994 حدیث کا نمبر لاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقا ان نفسہ بعد النبوت، کہ جب حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما لیا تو اقا، ترجمہ کرنے والوں نے لکھا کہ حضور علیہ السلام نے عقیقہ کیا۔ کیا کیا؟ عقیقہ کیا۔ بائی دا وے بتاتا چلوں کہ یہ عقیقہ نہیں تھا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ عقیقہ نہیں تھا۔ آپ سوچیں گے کیوں عقیقہ نہیں تھا؟ حضور علیہ السلام کا عقیقہ زاد المعاد کی روایت کے مطابق اور امام ذہبی کی السیرۃ الحلبیہ، امام حلبی کی اس روایت کے مطابق حضور علیہ السلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب حضور علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کر چکے تھے۔ حضور علیہ السلام کا عقیقہ کب ہوا تھا؟ آقا علیہ السلام کی ولادت کے 7ویں دن عقیقہ ہو چکا تھا۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے کہ اعلان نبوت کے بعد آقا علیہ السلام نے اپنا عقیقہ دہرایا تھا، کیا کیا تھا؟ چونکہ وہ لفظ آ گیا نا حدیث میں، عقا کا عربی کا لفظ، تو بہت سو کو مغالطہ لگا، انہوں نے ترجمہ کیا کہ حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ عقیقہ کیا، جبکہ عقیقہ تو حضور کا 7ویں دن ہو چکا تھا۔
کچھ نے لکھا جو مانتے نہیں ہیں، انہوں نے قسم کھائی ہوتی ماننا نہیں، انہوں نے اگلی جو ہے نا دلیل رکھی، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے اپنے عقیقے کا اعادہ کیا، دہرایا، کہ چلو وہ دور جاہلیت میں ہو گیا تھا تو اعلان نبوت کے بعد حضور علیہ السلام نے دوبارہ دوہرا لیا۔ اگر یہ بات آپ کی مان لی جائے تو عقیقہ کو دہرانا زیادہ ضروری تھا یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے اپنا نکاح دہرانا زیادہ ضروری تھا؟ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے سلام اللہ علیہا سے نکاح کب ہوا تھا؟ اعلان نبوت کے بعد ہوا تھا یا دور جاہلیت میں ہوا تھا؟ دور جاہلیت میں ہوا۔ جب نکاح نہیں دہرایا، چونکہ وہ دین ابراہیمی کے تحت ہوا، دین ابراہیمی اسلام کی آمد سے پہلے دین فطرت تھا، سب اسے مانتے تھے، وہ دین حق تھا، تو آقا علیہ السلام کا نکاح دین ابراہیمی کے تحت ہوا۔ جب نکاح نہیں دہرایا گیا تو عقیقہ دہرانے کی ضرورت کیا تھی؟ اب یہ عقہ کا لفظ کیوں آیا حدیث میں؟ سوال آتا ہے۔ دیکھیے عقہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ جانور ذبح کروا کے خیرات کرنا، غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلانا، جیسے عقیقہ ہوتا ہے، عقیقہ بھی تو یہی ہے۔ اور چلو مان لیا آپ کی بات کہ یہ عقیقہ ہی تھا، چلو ایک لمحے کو مان لیتے ہیں کہ عقیقہ ہی تھا، بابا عقیقہ کیا وفات پر ہوتا ہے؟ اگر آپ کی بات بھی مان لے کہ عقیقہ ہی تھا تو عقیقہ کس خوشی میں ہوتا ہے؟ عقیقہ بھی تو بابا میلاد اور ولادت کی تو خوشی میں ہوتا ہے، تو کان ادھر سے پکڑے یا ادھر سے اس کو عقیقہ کہہ لیں، تب بھی ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں کھانا کس نے کھلایا؟ خود حضور علیہ السلام نے کھلایا۔ اور عقہ کا دوسرا معنی لیں تو حضور علیہ السلام نے اپنے میلاد کے دن، پیر کے دن کھانا کھلایا، تو یہ حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہو گئی۔ جب حضور علیہ السلام کی اپنی سنت ہو گئی کھانا کھلانا اپنے میلاد کے دن، تو کون ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت سے ٹکر لے سکے اور پھر بھی اس دن پہ کھانا کھلانا، اہتمام کرنا، حضور کا ذکر کرنا، اسے بدعت کہہ سکتے؟ بدعت پر ایک اور لیکچر بھی ریکارڈ ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہمارے چینل پہ پبلش ہو جائے گا، وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ میں اس لیے اب ادھر نہیں جا رہا اور گفتگو کو وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ آپ لوگ یہاں پر حیران رہ جائیں گے یہ سن کے کہ یہ جو علماء دیوبند ہیں، ان کے اکابر علماء جنہوں نے اہل دیوبند کی بنیادیں رکھی، کیا رکھی ہیں؟ بنیادیں رکھی ہیں، وہ بھی عید میلاد النبی مناتے تھے، مناتے تھے۔ یہ بعد ازاں، یہ پچھلے 100 سال میں جب سے 1924 میں سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا تو حرمین شریفین میں جب بائیکاٹ کروایا گیا بائی فورس، ایجنڈا تھا۔ ایجنڈا کن کا تھا؟ اسلام دشمن طاقتوں کا۔ حسن بھائی وہ کیسے ایجنڈا تھا؟ اقبال کا شعر نہیں پڑھا؟ اقبال نے کیا فرمایا تھا؟ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا۔ اقبال نے کہا کہ کافروں نے مسلمانوں سے بار بار شکست کھائی میدان جنگ میں، آخر کار کافروں نے پلاننگ بدل لی، اور انہوں نے کیا پلاننگ اختیار کر لی کہ یہ فاقہ کش فاقے برداشت کر لیتا ہے مگر اپنے آقا کی محبت سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ یہ کافروں کا ایجنڈا ہے، اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنڈا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں کو حضور علیہ السلام کی محبت ان کے دلوں سے آہستہ آہستہ گریجولی نکال دی جائے۔ تو وہ نکالنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کا دل ہی نہ منائیں۔ آپ دیکھیے نا، آج کی نئی جنریشن جو ایلیٹ کلاس کی جنریشن ہے، بیکن ہاؤس میں جانے والی، ایل جی ایس میں جانے والی، لمس میں جانے والی، وہ دیکھتے ہیں کہ جب ڈی ایچ اے میں بڑے بڑے ان کے بنگلوں میں ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کی کوٹھیوں کو سجایا جاتا ہے، لائٹنگز ہوتی ہیں، مگر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو ان کے لیے کیا ہوگا؟ ان کے لیے عید میلاد النبی کے دن کی کوئی اہمیت ہوگی؟ اپنے آقا کے دن کی کوئی اہمیت ہوگی؟ جب اہمیت نہیں ہوگی تو دل نے جڑنا کہاں؟ جو نسلیں ہماری بگڑ رہی ہیں، نشوں کی طرف جا رہی ہیں، آئس کی طرف جا رہی ہیں، شیشوں کی طرف جا رہی ہیں، تو اسی طرف ہی جائیں گے۔ دشمن خوش ہوگا، ہم انگلیاں ہونٹوں میں دبائے پچھتاتے رہ جائیں۔ تو آؤ پھر سے در مصطفیٰ کی طرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر آج ہم نے اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے، اپنے نوجوانوں کے ایمان کو بچانا ہے، اپنی بہنوں بیٹیوں کے ایمان کو بچانا ہے، تو واحد راستہ قدمین مصطفیٰ سے جڑنا ہے۔
تو آقا علیہ السلام نے خود اپنا دن منایا، اکابر علماء دیوبند نے بھی منایا۔ بس یہ اختتام ہوگا۔ علماء دیوبند کی بہت بڑی کتاب ہے فیوز الحرمین، یاد رہے گی کیا نام ہے؟ فیوز الحرمین۔ اس کتاب کے 2 پیجز، صفحہ 80 اور 81۔ یہ کتاب ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی، یعنی کہ کسی عام شخص کی کتاب نہیں ہے، محدث کی کتاب ہے۔ اور محدث کن کے؟ اہل دیوبند کے، ہمارے بھائی ہیں، ہم ان تک پہنچا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے آج کے علماء نے نہ پہنچایا ہو، ذرا وہ اپنے اکابر کو پڑھیں جنہوں نے بنیاد رکھی ہے دیوبندیت کی، اہل دیوبند کی جو بنیادیں رکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دن کچھ نہ کچھ بانٹتا تھا کھانے کی چیزیں، وہی سنت مصطفیٰ کے تحت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور نے خود ضیافت کا اہتمام فرمایا، تو کہتے ہیں میں بھی بانٹتا تھا کھانا، تو بانٹتا تھا، مگر ایک سال میرے پاس پیسے نہیں تھے، اماؤنٹ نہیں تھی، میرے پاس رقم نہیں تھی، تو میں نے کچھ ادھار لے کر چنے لیے، کیا لیے؟ چنے لیے، چنے لیے اور وہ اپنے علاقے میں بانٹ دیے چنے لے کر۔ کیا لیے اور بانٹے؟ کیا؟ چنے بانٹے۔ تو کہتے ہیں رات کو آقا دو جہاں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو گئی۔ چلے کوئی اہل بریلوی مکتبہ فکر سے کوئی امام ہوتے تو چلے آپ مذاق اڑا لیتے، آپ میمز بنا لیتے کہ جی کہانیاں سنا رہے۔ اب تو آپ کے اپنے اکابر عالم ہیں اور ہم احترام کرتے ہیں ان کا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا بھی، شاہ عبد الرحیم دہلوی کا بھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، چونکہ وہ اکابر تھے، وہ علمی اختلاف رکھتے تھے، اس طرح کے مذاق نہیں کرتے تھے سڑکوں چوراہوں پر جس طرح آج ہو چکا ہے، دنگا فساد ہے، وہ بھی ایک لیول تک رہتے تھے۔ آقا علیہ السلام کے دن پر وہ بھی حد کراس نہیں کرتے تھے۔ تو وہ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، دیدار مصطفیٰ ہو گیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے عبد الرحیم پریشان مت ہو، تیرے چنے بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں، اے عبد الرحیم تیرے چنے بھی ہم تک پہنچ گئے ہیں۔ سوچئے علماء دیوبند کے چنے بھی قبول ہو جائیں تو جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت مصطفیٰ میں ڈوب کر عید میلاد النبی کا اہتمام فرماتے ہیں، ان کی قبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ اب آخر پر، بالکل آخر پر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، یہ سب سے بڑے علماء دیوبند میں بانی، فاؤنڈر، کیا نام ہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فاؤنڈر ہے، اور یہ ان لوگوں کے شیخ ہیں، ان لوگوں کے ٹیچرز ہیں کہ جن لوگوں کو آج کے علماء دیوبند بھی مانتے ہیں۔ میں نام لیتا ہوں، مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب، علماء دیوبند، علماء اہل حدیث، کتابیں اٹھائیں، نام جگہ جگہ صفوں پر لکھے ہوئے، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا قاسم نانوتوی، مولانا قاسم نانوتوی، اور مولانا اشرف علی تھانوی کا تو نام زبان زد عام ہے، سب کو پتہ ہے۔ ان تینوں بڑے علماء دیوبند کے کیا ہیں؟ وہ ٹیچر ہیں، گائیڈ ہیں۔ کون؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، وہ اپنی کتاب شمائم امداد، کیا نام ہے؟ شمائم امداد کے 2 صفحات 87 اور 88 پر خود لکھتے ہیں، کوئی اور نہیں کہہ رہا، خود لکھتے ہیں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اہل دیوبند کے فاؤنڈر اور بانی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہر سال کوشش کرتا تھا، چونکہ ان کا جو زمانہ ہے نا، اس زمانے میں مکہ اور مدینہ میں بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام ہوتا تھا، تو آپ کہتے ہیں میری کوشش ہوتی ہے ہر سال اگر ہو سکے تو میں لازماً جاتا ہوں مکہ اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں خود شریک ہوتا ہوں۔ کون کہہ رہے؟ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی،
اور آپ کہتے ہیں کہ جب اہل مکہ اور اہل مدینہ اس دن کو مناتے ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں اس دن کی شرعی حیثیت پر اعتراض کرنے والے؟ یہ میں نے آپ کو علماء دیوبند کے فاؤنڈر ان کا کال آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹیم جبین اسلام کا کسی مسلک سے، کسی مکتبہ فکر سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم فقط ایک در پر جھکنے والے ہیں اور وہ در مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تمام مکاتب فکر، تمام مسالک کا احترام کرنے والے ہیں، ادب کرنے والے ہیں، رسپیکٹ کرنے والے ہیں، مگر جہاں علمی اختلاف ہوگا وہاں پر قرآن و حدیث سے کھول کھول کر بیان کرنے والے بھی ہیں، وہاں پر چھپنے والے نہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا یہاں آنا قبول و منظور فرمائے اور ہمیں عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔